أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام پڑھے بچوں نے دونوں نے، اور پھر موقع کی مناسبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح بھی ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہو گیا، الحمدللہ۔ ایک عربی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور بھی معاملہ ہے کہ جب انسان بہت کثرت سے کسی بات کا تذکرہ کرے تو اس سے متعلق معاملات جو ہیں وہ انسان کے دل و دماغ پر بھاری اور حاوی ہوتے چلے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا ہمارے نزدیک کسی بھی عبادت سے کم نہیں، بے تحاشا اس کے اندر ہمیں روایات مل جائیں گی، بزرگوں کے اقوال مل جائیں گے، اور احادیث مبارکہ سے بھی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سیرت النبی کی ایک کتاب میں کسی جگہ ایک قصہ نظر سے گزرا کہ ایک شاعر تھا جو ساری عمر استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں شاعری کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا جو مجھ سے گستاخیاں ہو گئی ہیں وہ تمام کی تمام معاف ہو جائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں معاف ہو جائیں گی۔ تو اس نے پھر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قبول کیا، اور پھر اس نے کہا کہ ایک نعمت عظمی ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے، اگر اجازت دیں تو کہاں میں پہلے آپ کے خلاف اشعار کہتا تھا، اب میں آپ کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت دیں تو وہ پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی، اس نے وہ اشعار سنائے۔ اب یہ بات درست ہے کہ سیرت النبی کی کتابوں میں بہت سے واقعات سند کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ہم سیرت النبی کے ان واقعات کو فضائل میں استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تو کوئی بات ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر شرن کسی بات سے ٹکرا رہی ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہمارے لیے تو بالکل عین سچ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ جس وقت تم میری تعریف میں اشعار کہہ رہے تھے اس وقت فرشتے تمہارے اوپر پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تو نعت کا کہنا، نعت کا سننا، نعت کا پڑھنا، یہ تمام باتیں جو ہیں عین عبادت ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور اسی لیے کرتے ہیں کہ ہر نعت سے پہلے درود شریف بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ درود شریف بہرحال افضل ترین مدح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مختصر سا تذکرہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس لیے کیا کہ پہلے ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن ابھی پتہ چلا ہمیں ایک دو روز پہلے ہی کہ غالباً یہاں پر آپ کے یہاں بچوں کو نعت پڑھنا سکھانا اور اس کے فن پہ بھی غالباً کچھ بات ہوتی ہے اور کوشش جاری ہے۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس میں دو تین باتیں ہماری طرف سے درخواست کے طور پہ آپ لے لیں۔ ایک تو یہ کہ
کلام پڑھیں، خوب پڑھیں، لیکن اس میں نہ تھوڑی سی ایک تفریق ضرور بچوں کو سکھائیں۔ ایک ہے نعت، ایک ہے کیفیات، ایک ہے استعانت، استمداد۔ ماشاءاللہ علماء تشریف رکھتے ہیں، بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ نعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی، کیفیات ہیں جو ہم اپنی بات کریں گے۔ ہاں، ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اس کو ہم نعت میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں خیال ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کیفیت کی ہے بیان، تو آپ کی فلاں خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی یہ کیفیت بیان کی ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ممانعت ہے، بالکل پڑھیں، لیکن بچوں کے ساتھ یہ بتائیں بھی کہ یہ کیفیت ہے، مطلب اس کو پتا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کو نعت ہی کہتا رہے۔ اسی طرح استعانت ہے، استمداد ہے کہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں۔ اس کا بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں جو درخواست پیش کر رہے ہیں وہ اصل میں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ کی کچھ خصائص ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو پتا ضرور ہو کہ یہ استعانت ہے، یہ استمداد ہے۔ فرق ضرور بس بتائیں، اور کوئی بات نہیں ہے، ضرور پڑھیں۔ بڑے بڑے مشائخ نے، ہمارے شیخ پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیفیت ایک لکھی، بن کر ہوائے کوچے اہل وفا پھروں، میں بھی دیار شوق میں مثل صبا پھروں۔ اب اپنی بات کی نا، تو یہ کیفیت ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور ایک کلام آج جو پڑھا، میرے خیال انہوں نے پڑھا، ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے نے، آپ کے بیٹے ہیں نا ماشاءاللہ، ہاں آپ کے صاحبزادے نے کلام پڑھا، اس میں تو یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بیک وقت کیفیت بھی تھی اور بیک وقت اس کے اندر نعت بھی تھی۔ جیسے اس میں بھی ایک شعر ہمارے شیخ پاک کے کلام کا رحمت اللہ علیہ ہے، اس گنبد خضرا پر جا کر اس خستہ نظر نے کیا دیکھا، ایک نور بھری صورت دیکھی، ایک پیار بھرا جلوہ دیکھا۔ اب اس کے اندر ایک ہی شعر میں آپ دیکھیے کہ کیفیت بھی آ گئی، میں نے دیکھا، اور کیفیت کے اندر دعویٰ بھی آ گیا، میں نے دیکھا، اور نعت بھی آ گئی کہ وہ نور بھری صورت ہے اور وہ پیار بھرا جلوہ ہے۔ ایسے بھی کلام ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بیک وقت کیفیت بھی ہوتی ہے، بیک وقت نعت بھی ہوتی ہے، اور اسی میں کئی بار استعانت بھی ہوتی ہے، اسی میں کئی بار استمداد بھی ہوتی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب التجا بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی کوئی طور طریقے ہیں۔ دعا بھی کرنی ہے تو کچھ آداب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ اللہ کی مدح کریں، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کریں درود شریف کی صورت میں، اس کے بعد اپنا جو مدعا ہے وہ پیش کریں، اور پھر دوبارہ درود شریف پیش کریں، تو پھر یہ دعا بنتی ہے۔ آداب ہے نا جی۔ تو اسی لیے جب استعانت اور استمداد کا بھی کلام پڑھیں تو ایک کلام یا دو کلام پڑھے جا رہے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ پہلے حمد، پھر نعت، اور پھر استعانت و استمداد و کیفیات جو مرضی۔ ہمیں صرف دوستوں سے ایک شکایت ہوتی ہے کہ پوری محفل کے اندر صرف کیفیات پڑھتے ہیں، صرف استعانت پڑھتے ہیں، صرف استمداد پڑھتے ہیں، نعت بالکل ہی نکال دیتے ہیں اور وہ اس کو انڈائریکٹ رہنے دیتے ہیں۔ دیکھیں، انڈائریکٹ ہم اس کو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر انڈائریکٹ کو ہم نعت کا متبادل سمجھ لیں گے تو پھر تو وہ لوگ جن سے ہمیں اختلاف رائے ہے ان کی باتیں بھی انڈائریکٹلی تو وہ بھی ثابت ہو ہی جائیں گی۔
تو وہاں بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بات غلط ہے، اور پیمانہ ہمیں ایک رکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے اور سمجھانا ہے۔ یہ بڑی بڑی دلی خوشی ہوئی، اور سچی بات ہمارے جو مراکز ہیں وہ چونکہ دور ہیں یہاں سے، ورنہ کچھ بچوں کو ہم بھی ضرور بھیجتے آپ کے پاس کہ کچھ نعت کی وہ بھی تعلیم حاصل کر لیں۔ چلیں خیر، اگر اللہ نے چاہا کسی وقت تو موقع ملا تو انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، تھوڑا سا روحانی، کیونکہ جب بھی ہم آتے ہیں آپ کو پتہ ہم علم تصوف کے حوالے سے اور روحانیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو حمد و نعت ہے اور یہ جو سلسلہ ہے محافل ذکر و نعت کا، اصل مقصد تو یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں نہیں بھی ہے تو کوشش کی جائے کہ دل میں پیدا ہو جائے، اور وہی بات کہ جتنا کثرت سے نام لیں گے اس کے اثرات دل میں پیدا ہوں گے۔ روحانی سفر ہو نہیں سکتا، شروع نہیں ہو سکتا جب تک بات عشق تک نہ پہنچے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی پہلے عرض کر دیں، آپ کو وہ دور کر دیں۔ یہ لفظ عشق جو ہے یہ اردو میں اور فارسی میں اور ترکی میں اور معنوں میں ہے، اور یہ لفظ عشق عربی میں بھی ہے اور وہاں پہ اور معنوں میں ہے۔ عربی میں اگر ایک لفظ ہے اور اردو میں بھی وہ لفظ ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہی اس کا مطلب ہو۔ عربی میں عشق انتہائی منفی، انتہائی بری چیز ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا عشق 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 کرتے رہتے ہیں، اور وہ پھر ایک صحابی کا بیان کرتے ہیں کہ وہ تو طواف کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا اللہ مجھے عشق سے بچا، یا اللہ مجھے عشق سے بچا، یا اللہ مجھے عشق سے بچا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ عربی میں جو حب ہے اردو میں وہ عشق ہے، یہ بڑا واضح آپ کو عرض کر دیں۔ اور عربی کا جو عشق ہے وہ اردو کا استغفر اللہ مجاز والی محبت ہے۔ اسی لیے وہ صحابی مسلسل دعا یہی کر رہے تھے کہ مجھے عشق سے بچا، کیونکہ انہوں نے کسی دیوانے کو دیکھا طواف سے پہلے، انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا، ان کا جس کو عشق ہو گیا ہے، تو بس پھر وہ طواف میں یہی کہتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من العشق، یا اللہ مجھے عشق سے بچا لے۔ یہ اس لیے ہم نے بات کی کہ اگر کوئی آپ سے کبھی تذکرہ کرے کہ آپ عشق عشق کیا کرتے ہیں، صحابہ تو عشق سے بچنے کی کوششیں کرتے تھے، اس کے خلاف دعا کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب عشق کہتے ہیں تو ہم اصل میں حب رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے آگے چلیں تو عشق کا جب غلبہ ہو، کیونکہ غلبہ نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہے، عشق کا جب غلبہ ہو تو پھر آگے ہمیں فنائیت پہ جانا ہے۔ وہ عشق کی کیا جس کے اندر انسان فنا نہ ہو جائے، اور فنائیت میں بھی پھر بڑے درجات ہیں، 2-3 درجات جو عام سلوک کی راہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے، فنا فی الرسول ہوتا ہے، فنا فی اللہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہ فنائیت کے بعد پھر ایک اور فنائیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنا میں فنا ہو جانا، فنا عن الفنا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس حد تک فنا ہو جائے کہ انسان کو فنا ہونے کا ادراک بھی ختم ہو جائے اور اپنے ہونے کا بھی ادراک ختم ہو جائے۔ جیسے علم تصوف میں عام طور پہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب یہ کیا ہے جی علم تصوف، پیری مریدی کی بڑی اب باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے، تو 2 چیزیں اس میں یاد رکھیں۔ ایک تو اس میں جو چیز ہے وہ ہے کہ اپنی اندر سے انسانی خصوصیات کو نکال کر پھینکنا ہے اور
انوار و تجلیات اور وہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالی کی جس کی تجلی انسان کے قلب پر پڑتی ہے، روح پر پڑتی ہے، اس کو اوڑھنا ہے۔ ظاہر ہے رحیم اللہ کی ذات ہے، کریم اللہ کی ذات ہے، غفار اللہ کی ذات ہے، ستار اللہ کی ذات ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی صفات کا مقابلہ، استغفر اللہ، مقابلہ تو چھوڑیں، اس کے برابری بھی چھوڑیں، اس کے قریب ترین بھی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اگر وہ ستار ہے، یعنی ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی نفس سے جان چھڑائیں اور اپنے ارد گرد سب کی پردہ پوشی کریں۔ وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے نفس سے جان چھڑائیں اور ہم بھی اپنے ارد گرد لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جب رات کو بستر پر جائیں، بوضو ہو کر جائیں، ساتھ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اس میں اللہ سے التجا کریں۔ کسی شخص سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے میرے خلاف، اس نے کوئی کام کیا ہے، چاہے بد زبانی ہے، چاہے بد کلامی ہے، یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں اور تجھ سے التجا ہے کہ میرے اس عمل کو قبول فرما دے۔ میں کمزور ہوں، میں نادان ہوں، کسی نادانی میں نے بھی کچھ کیا ہوگا، تو اس کو قبول کر کے اس کے صلے میں مجھے تو معاف کر دے۔ اگر ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے تو اللہ سے معافی کی معاف کر دیتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے معافی کی توقع اس طرح کرنا کہ جس کو ہم معاف نہیں کر رہے اس کو تو وہ سزا دے دے لیکن ہمیں معاف کر دے، یہ اہل تصوف کے ہاں مناسب نہیں، دنیا داری میں چلتا ہوگا۔ تو جتنی بھی صفات ہیں، بہت سی صفات تو ایسی ہیں جو کہ قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں کہ جو کہ ہیں تو صفات الہیہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ رؤوف الرحیم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ رؤوف تو اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کہا رؤوف الرحیم۔ لیکن ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا رؤوف ہونا اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف ہونا اور ہے، اللہ کا رحیم ہونا اور ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیم ہونا اور ہے۔ لیکن جس طرح ان کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ سے مختلف ہے، اسی طرح ہمیں بھی ان صفات کو اوڑھنا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو برابر استغفر اللہ ان صفات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کو اوڑھنا ضرور ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا جو ہونا چاہیے وہ وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا ہے، صفات میں بھی، خصائص میں بھی، عادات میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی، چلنے میں بھی، بولنے میں بھی، ہر چیز میں۔ وہ جو ہمارے پاس معتبر احادیث اور معتبر روایات ان سے ہمیں پتہ چلا، ہمیں زندگی میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ کون سا عشق، کہاں کا عشق؟ عشق میں ہمارے کچھ ویسے نعت خواں حضرات جو کلام لکھنے والے ہیں انہوں نے زیادتی بھی کی ہے، بڑی صاف سی بات ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے عشق کی بات کرتے ہیں تو اس کی لاج رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، محبوب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 2 قدم چلنے تھے، ہم 2 قدم نہیں چل سکے، ہم 1 قدم چلے۔ اب محبوب سے کہا اے میرے محبوب، اس سے زیادہ میری سکت نہیں تھی، اس کو قبول فرما دے۔
پھر آپ کہہ دیں گے اب آپ ہماری لاج رکھ لیں تو ٹھیک ہے بات. اللہ کا نبی کہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور ہم وہ سب کچھ نہ کریں اور پھر کہیں ہمیں آپ سے عشق ہے آپ ہماری لاج رکھیں. ہو سکتا ہے رکھ بھی لیں. رؤوف جو ہوئے، رحیم جو ہوئے، ہو سکتا ہے رکھ بھی لیں. لیکن اگر اللہ کو یہ منظور نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو حتی الامکان کوشش کریں اپنے نبی کو جانیں. صرف عشق کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور آج کل تو سوشل میڈیا میں تو ایک نیا عشق شروع ہوا ہے. اور ہمارے ایک دوست انہوں نے بڑی خوبصورت اس کے جواب میں ایک پوسٹ بنائی جو 2 دن پہلے ہی ہمیں بھی ملی. بڑی ہنسی بھی بہت آئی لیکن مزہ بھی بہت آیا. اور وہ عشق کیا ہے جو سوشل میڈیا کا عشق ہے؟ اگر ہاتھ میں جان ہے تو 2 دفعہ محمد لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محبت کرتے ہو تو یہ کر دو، اگر محبت کرتے ہو تو وہ کر دو. تو کسی نے خوبصورت ایک پوسٹ ہمیں بھیجی لکھ کے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو احادیث وغیرہ پیش کر کے اور مختلف باتیں اور مختلف دعائیں کر کے آپ میسیجز کرتے ہیں، اس سے یہ تو ممکن ہے کہ آپ کا موبائل جنت میں چلا جائے، استغفر اللہ، لیکن آپ کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جو پیش کر رہے ہو اس پر عمل بھی کرو. تو یہ جو نئی عشق کی بہار آئی ہے نا کہ خود جو مرضی کرو، بد زبانی کرو، بد کلامی کرو، بد نظری کرو، لیکن دن میں 50 دفعہ جو ہے وہ ادھر سے ایک حدیث آئی وہ فارورڈ کی، ادھر سے حدیث آئی وہ فارورڈ کی، اور یہ بھی چیک نہیں کیا کہ حدیث ہے ہی یا جھوٹ ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بات کسی کی ہوتی ہے لگا کسی کو دیتے ہیں، بیان کسی کے نام پہ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے پاس اسی طرح ایک پوسٹ آ گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا. ہم نے چیک کیا تو وہ تو رابعہ بصری کا کال تھا. کہاں سے کہاں جوڑ دیا. پھر ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ایک حدیث پیش کر رہے تھے، ہم نے دیکھا تو جناب حدیث کی کسی کتاب میں وہ موجود نہیں ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، اور دکھ کی بات یہ کہ کہنے والے نے مسجد کے ممبر پہ جمعے کے بیان میں کہا. یہ سوشل میڈیا کا جو عشق ہے اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے، اور یہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس میں آپ محتاط رویہ اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع یہ پیمانہ ہے عشق کا. نام تو لینا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہ بھولیں کہ ایمان کی جو تعریف حدیث سے ہمیں ملی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں: زبان سے کہنا، دل سے ماننا، اس پر عمل کرنا. اگر صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل خالی ہے، عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کم از کم 2/3 سے تو فارغ ہو گئے. اس میں تو پھر ہمیں وہ بات یاد آتی ہے، پنڈت لکشمن پرساد نے ایک سیرت النبی پہ کتاب لکھی ماشاءاللہ، اور اس نے جو اس کتاب کے دیباچے میں لکھا وہ ایسا تماچا ہے ہم مسلمانوں کے نام پہ کہ بیان سے باہر ہے. مفہوم عرض کرتے ہیں، اصل الفاظ یاد نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب میں گزرتا ہوں اور مجھے مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، میرے قدم رکتے ہیں، دل میرا کھنچتا ہے، مگر کیا کروں؟ اپنے گرد دیکھتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے تو مسلمان، دھوکہ دے رہا ہے تو مسلمان. بڑی لمبی فہرست پیش کی، اور پھر آخر میں ایک جملہ کہا. کہنے لگا مجھے یہ منظور ہے کہ میرا باہر کافر ہو لیکن اندر مسلمان ہو، مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرا باہر مسلمان ہو اور اندر کافر ہو. ظاہر ہے کہ ہم اس بات کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے. ہمارا تو ایمان کا پیمانہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
لیکن یہ بات قابل غور ضرور ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جان بوجھ کے بھی اگر ہو رہی ہیں تو توبہ کا در تو آخری وقت تک کھلا ہے، اس پہ توجہ کریں، روزانہ توبہ کریں۔ بلکہ احادیث مبارکہ سے اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارا دن ہر وقت اگر آپ استغفار کرتے رہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ اور اگر یا یہ کر لیں یا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، اس سے بھی دنیا میں بھی نفع ہے، آخرت میں بھی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذن و توفیق بخشے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ استغفار کی ہمت اذن و توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔